السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہوں ہم سب کے پیارے آقا، پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ محترم حضرات، 3 مہینوں کی، 3 بابرکت مہینوں کی جو لڑی ہے، ماہ رجب المرجب، ماہ شعبان المعظم اور ماہ رمضان المبارک، یہ سنہری لڑی جاری ہے، جس میں پہلا مہینہ ہم سے رخصت ہوا اور دوسرا مہینہ ماہ شعبان المعظم ہم پر سایہ فگن ہے۔ ان 3 مہینوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی کتاب قرآن کریم کی فضیلت تمام آسمانی کتابوں پر ہے۔ پھر آگے آپ نے ماہ شعبان کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمام انبیاء، تمام رسولوں پر ہے۔ بات بالکل واضح ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے تمام انبیاء میں، وہ سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع اور سب سے اونچا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت تمام مخلوق پر ہے، کہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کے برابر تو دور اللہ کے قریب تک نہیں پہنچ سکتی، اسی طرح تمام مہینوں کی جو فضیلتیں ہیں وہ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کے قریب تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے ماہ رمضان المبارک کی۔ تو یہ بڑے قیمتی ایام ہیں جن سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، لہذا ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ان ایام میں، ان گھڑیوں میں، ان لمحات میں
جتنا ہو سکے ہم اپنے نامہ اعمال کو خیر سے اور ثوابوں سے بھر لیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ سال پھر یہ مبارک مہینے ہمیں میسر ہوں یا نہ ہوں۔ کتنے ایسے بھائی جو سال گزشتہ ان مہینوں میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے درمیان تھے، لیکن اس وقت وہ اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں۔ نہ جانے آئندہ سال پھر یہ وقت آنے تک کن کن کا وقت اجل آ جائے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان ایام کی ہم خوب قدر کر لیں اور خوب ان ایام میں ہم اللہ کی عبادت کر لیں۔ اس میں جو ہماری ذمہ داری ہے، دو ذمہ داری ہے۔ ایک ذمہ داری ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اور دوسری ذمہ داری ہے اپنے آپ کو خیر کے قریب کرنا۔ گناہوں سے بچانا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ اولین ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر بندہ گناہ بھی کر رہا ہے اور ثواب بھی کر رہا ہے تو اس بات کا عین امکان ہے کہ یہ گناہ اس کی نیکیوں کو کھا جائیں گے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق المحارم، کہ عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو پہلے حرام سے بچو، تکن اعبد الناس، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ کیونکہ جب تک حرام نہیں چھوٹے گا، گناہ نہیں چھوٹے گا، نیکیاں بڑی سے بڑی ہم کر لیں اللہ کی توفیق سے، ہمیشہ خطرے میں رہیں گی، نہ جانے کون سا گناہ انہیں ہلاک کر دے اور ختم کر دے۔ کہ ایک غیبت ہی آدمی کرتا ہے، اس غیبت سے نیکیاں ایسے جل جاتی ہیں جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ جلا دیتی ہے۔ تو اس لیے پہلے ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، بالخصوص ان ایام میں۔ گناہوں سے بچانے کے لیے سب سے آسان نسخہ اپنے نفس کو اپنے قابو میں کیا جائے، کیونکہ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ گناہ کا مطلب اس پوری کائنات کے بنانے والے رب العالمین کی نافرمانی ہے، گناہ کا مطلب اس روئے زمین پر اللہ کے بعد جو سب سے بڑی شخصیت آئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خلاف بغاوت ہے گناہ۔ یہ سب جاننے کے بعد، یہ سب باتیں سمجھنے کے بعد بھی بندہ کیوں کر گناہ کر بیٹھتا ہے؟ کون سی چیز ہے اس کے اندر، یا یوں کہا جائے کہ کون سا دشمن ہے اس کے اندر جو یہ سب کچھ کرا دیتا ہے؟ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ دشمن ہے ہمارا اور آپ کا نفس۔ یہ نفس اگر ہمارا دوست بن گیا، ہمارا معاون بن گیا تو پھر جنت میں لے جائے، اور اگر یہ ہمارا دشمن بن گیا، جیسا کہ ہوتا ہے یہ دشمن، تو پھر یہ جہنم کے گڑھے میں ڈھکیل کے چھوڑتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، صحابہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے اس تمہارے رفیق اور دوست کے بارے میں کہ تم جتنا اسے کھلاتے ہو، جتنا اسے پلاتے ہو، جتنا اسے عزت دیتے ہو، اکرام کرتے ہو، اتنا وہ تمہیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اتنا تمہیں مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، اتنا تمہیں اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ بناتا ہے، اور اگر تم اسی دوست کو ذلیل کرو، اسے بھوکا رکھو، وہ جو کہے تم اس کے خلاف جاؤ، تو یہ تمہیں مصیبتوں کی طرف نہیں لے جا سکتا، اور تم جتنا اس کی توہین کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی خوشنودی حاصل ہوگی۔ بتاؤ ایسے دوست کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے فرمایا بدترین ہے ایسا دوست کہ جس کی ہم عزت کریں تو ہمیں اللہ کی نظر میں برا بنائے، اور جسے ہم ذلیل و خوار کریں تو اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے، ایسا دوست بدترین دوست ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا رفیق، یہ دوست، یہ تمہارا نفس ہے، تم جتنی اس کی پیروی کرو گے
تم جتنی اس کی اطاعت کرو گے، جتنا اس کا کہا مانو گے، اتنا یہ تمہیں دلدل میں پھنسائے گا، مصیبتوں کے، آزمائشوں کے، یہاں تک کہ جہنم کے گڑھے میں گرا کے چھوڑے گا۔ اور تم جتنا اس کے خلاف جاؤ گے، جتنا وہ خواہشات کے قریب لے جائے گا، تم اتنا دور بھاگو گے، اتنا اسے ذلیل کرو گے، اتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ میں محبوب بنو گے، پسندیدہ بنو گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں نفس کا بہت واضح انداز میں تعارف کرا دیا کہ یہ ہے تمہارا نفس اور یہ ہے اس کے پیچھے کی نفسانی خواہشات۔ چنانچہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بندہ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ گناہ کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا ہے، لیکن پھر بھی کر بیٹھتا ہے۔ ایک بندہ جو بڑے سے بڑے گناہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا، جھجکتا نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ اس نے اپنے نفس کی باتیں مان کر اس کو کھلا پلا کے اتنا مضبوط بنا دیا کہ وہ مضبوط درندے کی طرح ہو گیا کہ جب درندہ بہت طاقتور ہو جاتا ہے تو وہ اپنے مالک کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، اور مالک اپنے پالے ہوئے اس درندے سے خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے اور اس پر قابو نہیں پا پاتا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ درندہ مضبوط ہو گیا ہے۔ انسان کا یہ نفس جب مضبوط ہو جاتا ہے اس خون خار درندے سے بھی زیادہ بھیانک ہو جاتا ہے اور اسے تباہ اور برباد کر کے چھوڑتا ہے۔ چنانچہ انسان کے اندر جو نفس ہوتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ اب ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کا محاسبہ کر لے کہ ان 3 اقسام میں سے ہمارا نفس کون سی قسم کا ہے۔ سب سے پہلی قسم ہے نفس امارہ۔ امارہ کا مطلب یہ ہے برائیوں کا حد سے زیادہ حکم دینے والا، حد سے زیادہ حکم دینے والا، یہ نفس امارہ کہلاتا ہے۔ چنانچہ یہ نفس امارہ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، ان لوگوں کا نفس امارہ کہلاتا ہے کہ جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا ہوتا ہے، نفسانی خواہشات جو پیدا ہوئیں اس کی تکمیل میں لگ گئے، جو جذبہ پیدا ہوا اس کے پیچھے لگ گئے، نہ حلال و حرام کی تمیز، نہ اچھے اور خراب کی تمیز۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل وہ اپنے نفس کو اپنا خدا مانے ہوئے ہوتے ہیں، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا من اتبع الہہ ہواہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنائے رکھا ہے، کہ ایسے لوگ نفس امارہ والے ہوتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے سے بڑے گناہ کرنے میں نہیں جھجکتے، شراب پینے میں نہیں جھجکتے، بڑی سے بڑی بے حیائی کرنے میں نہیں جھجکتے، وہ ایک دوسرے پہ قاتلانہ حملہ کرنے میں نہیں جھجکتے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر بیٹھا ہوا نفس امارہ کہلاتا ہے، بدترین نفس ہے یہ ان لوگوں کا نفس ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان، یہ ابو جہل کا نفس، یہ فرعون کا نفس اور اس جیسے انسانوں کا نفس جو ہر حال میں اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ دوسرے قسم پر آتا ہے نفس لوامہ، جس کا ذکر اللہ نے سورہ قیامہ میں فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ قسم کھا رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ نفس لوامہ وہ نفس ہے کہ جب بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، وہ نفس ملامت کرتا ہے، پچھتاوے کی طرف لاتا ہے، اندر سے وہ آواز لگاتا ہے تم سے یہ غلط ہوا ہے، تم نے جو یہ کام کیا، یہ جو گناہ کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی والا ہے۔ یہ نفس بھی اگر کسی کو حاصل ہو گیا، علماء لکھ رہے ہیں بہت غنیمت ہے نفس امارہ کے مقابلے میں۔ نفس امارہ جس میں صرف گناہوں کا حکم، صرف گناہوں کا حکم، اور گناہ کرتے ہی چلا جاتا ہے بندہ یہاں تک کہ اسی حال میں موت آ جاتی ہے۔ لیکن نفس لوامہ جسے حاصل ہے، اس بات کا پورا امکان ہے کہ اسے کبھی نہ کبھی انشاءاللہ توبہ کی توفیق ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر سے ملامت کرنے والا نفس ہے جو اسے کہہ رہا ہے کہ تم نے غلط کیا۔ تو لہذا ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم کم سے کم اپنے نفس کو نفس لوامہ بنانے کی کوشش کریں، کہ ہم پہلے تو کوئی گناہ نہ کریں، لیکن اگر گناہ ہو گیا تو ہمارا نفس اندر سے ملامت کر رہا ہو۔
ہو سکے تو گناہ سے پہلے وہ ملامت کرے کہ ہم گناہ کے قریب نہ جائیں، لیکن اگر چلے گئے تو اندر سے ایسی شدید ملامت ہو کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اور فوراً ہم رجوع ہو جائیں توبہ کی طرف اور معافی کی طرف۔ اگر بندوں کے اندر یا کسی بندے کے اندر یہ نفس ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کا اس پر کرم ہے کہ اسے ایسے زمانے میں نفس لوامہ حاصل ہے۔ اور تیسرا نفس جو انبیاء کا ہوتا ہے، جو شہداء کا ہوتا ہے، جو اللہ کے نیک متقی بندوں کا ہوتا ہے، وہ ہے نفس مطمئنہ، جس کا ذکر اللہ نے سورہ فجر میں کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اللہ میدان آخرت میں اعلان کریں گے، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آؤ اپنے پروردگار کی طرف خوشی بخوشی، تم ان سے راضی، رب تم سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں کے ساتھ مل کر میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نفس مطمئنہ جو بالکل مطمئن نفس، نہ برائی کا حکم دیتا ہے اور نہ گناہ کی طرف جانے کی نوبت آنے دیتا ہے، بالکل مطمئن نفس، ایسا نفس تو اللہ کے بڑے نیک بندوں کو حاصل ہوتا ہے۔ جن کو یہ نفس حاصل ہو گیا انہیں دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی انشاءاللہ ہر حال میں ملنے والی ہے۔ لہذا اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لے کہ ہمارا نفس کون سا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ نفس ہم پر حاوی ہے کہ وہ جو چاہتا ہے خواہش کرتا ہے اور ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ ہاں ہمیں یہ کام کرنا ہے، اس کی تکمیل کرنی ہے۔ اگر ایسا ہے تو فوراً ہم اس نفس کے خلاف جنگ لڑیں، اس نفس کے خلاف جہاد کریں ہر حال میں، کہ وہ نفس اب جتنا خواہش پیدا کرے گا اپنے اندر میں اس کے خلاف جاؤں گا، وہ جتنا مجھ کو مسجد سے دور کرنا چاہے گا میں اتنا دوڑوں گا مسجد کی طرف۔ میرا دل نہیں مانے گا، میرے جسم پر کانٹے آئیں گے جب اذان کی آواز سنوں اور مسجد کی طرف آؤں، وہ نہیں آنے دے گا نفس، لیکن میں آ کے رہوں گا، میں ہر حال میں آؤں گا۔ اور وہ نفس کہے گا فرض پڑھتے ہی بھاگو یہاں سے، نہیں جاؤں گا، میں سنت بھی پڑھوں گا، میرا دل نہ چاہے میں اپنے آپ سے لڑ کے نفل بھی پڑھوں گا، نفل کے بعد میں بیٹھ کے دعا مانگوں گا اللہ سے کہ اے اللہ اور لڑنے کی طاقت عطا فرما اس نفس کے خلاف، اور بھی میں اپنے نفس سے لڑوں گا۔ اب تک جو میں ہزاروں روپے حرام جگہوں پہ خرچ کرتا تھا اب نہیں کرنا ہے، اب میرا دل چاہے یا نہ چاہے میں کسی غریب کو دوں گا، اتنا نہ دوں اس سے کم دوں لیکن دوں گا میں ہر حال میں۔ اب میں کسی یتیم کے پاس جاؤں گا اور کچھ اپنی استطاعت سے اس کی کفالت کی کوشش کروں گا، ہر حال میں یہ کام کروں گا۔ اگر مجھ سے یہ گناہ ہوتے تھے کان کے، یا مجھ سے یہ گناہ ہوتے تھے آنکھوں کے، یا مجھ سے کوئی گناہ ہوتا تھا زبان کا، آج سے میں مجھے اسے چھوڑنا ہے ہر حال میں، چاہے اسے چھوڑنے میں مجھے کتنی بھی بوریت ہو، مجھے اسے چھوڑنے میں مجھے کتنا بھی برا لگے، لیکن ہر حال میں یہ جنگ کرنا ہے۔ جب تک یہ جنگ نہ ہوگی نفس کے خلاف، یہ نفس درندہ بنتا چلا جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا ہم پر حاوی رہے گا، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ یہ حرام ہے یہ کام، یہ جاننے کے باوجود بھی اس کام کی وجہ سے ہم کو دوزخ میں اونتے منہ ڈھکیل دیا جائے گا، پھر بھی ہم وہ کام کرتے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ نفس ہم پر غالب ہے درندے کی طرح۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نفس کے خلاف جنگ ہو، اسے بھوکا رکھا جائے، اسے ذلیل کیا جائے، اور اسے بالکل ناتواں اور نامراد کر دیا جائے کہ اسے بہکانے اور بھٹکانے کی طاقت ہی نہ رہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ وہی نفس ہمارا رفیق بنتا ہے، ہمارے خیر کے کاموں میں ساتھ دینے والا بن جاتا ہے، پھر نفس لوامہ بنتا ہے، پھر اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ تو وہی نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، ایسا نفس بن جاتا ہے۔ اب وہ خود کہتا ہے چلو نماز کے لیے، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو اس نفس کو اطمینان ہونے لگتا ہے، جب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو اس نفس کو اطمینان محسوس ہوتا ہے، جب میں گانے سنتا ہوں تو نفس گھبرانے لگتا ہے۔ یہ کیفیت بن گئی تو الحمدللہ نفس مطمئنہ حصول اس کا حصول ہو گیا اور وہ حاصل ہو گیا۔ الغرض یہ ذمہ داری ہماری ہے، اپنے نفس کو ہم کیسا بنانا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والا یا یہ کہ جنت کی طرف لے جانے والا؟ اخیر میں ایک بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں اللہ نے فرمایا
کہ کل جب میدان آخرت میں فیصلہ ہو جائے گا، جنتیوں کے جنت میں جانے کا فیصلہ، جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا فیصلہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ابلیس کو کچھ کہنے کا حکم دیں گے، مہلت دیں گے، اگر تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو۔ اس وقت پوری خلقت کے درمیان میدان آخرت میں ایک آخری کچھ باتیں کہے گا شیطان، جس کو اللہ نے سورہ ابراہیم میں نقل کیا، وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکا ہوگا شیطان کہے گا، خاص طور سے ان لوگوں سے خطاب کر کے جو جہنمی ہے، جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا، کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اے پورے انسانوں سنو، اللہ نے تم سے کچھ وعدے کیے تھے رسولوں کی زبانی اور کتاب میں، قرآن میں، کہ تمہیں مرنا ہے اور قبر کی منزل ہے، دوبارہ اٹھایا جانا ہے، حساب و کتاب ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ سارے وعدے اللہ نے کیے تھے، اور اے انسانوں تم نے دیکھ لیا سارے وعدے برحق تھے، تم سب سے گزر کے آ چکے ہو، تمہیں موت کے جھٹکے بھی لگے، تم قبر میں بھی گئے، تم سے سوال و جواب بھی ہوا، تمہیں اٹھایا بھی گیا آخرت میں، پھر یہاں باز پرس ہوئی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اور اب یہ جنت اور یہ جہنم تمہاری نظروں کے سامنے ہے۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور کچھ وعدہ میں نے بھی کیا تھا اے انسانوں، آج میں کہہ رہا ہوں میں نے تم سے سارے وعدے جھوٹے کیے تھے، میں نے جو دنیا میں تم سے کہا تھا وہ سب جھوٹا تھا، جو تمہارے اندر میں نے خواہشات پیدا کی تھیں اور جو کچھ تمہارا تصور بنایا تھا کہ دنیا ہے پھر زندگی دوبارہ ملنے والی نہیں ہے، جو کرنا ہے کر لو، جتنی عیاشیاں کرنا ہے کر لو، یہ جو کچھ میں نے کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا، وہ سب غلط تھا، کہ دنیا جو چاہے کرنے کی جگہ نہیں تھی، جو چاہے وہ کرنے کی جگہ جنت ہے، دنیا ایک امتحان گاہ تھی۔ اس کے بعد شیطان جو بات کہے گا وہ یہ کہ پھر سنو یہ بات، فلا تلومونی، مجھ کو ملامت مت کرنا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، شیطان نے ہمیں جہنم میں پہنچا دیا، شیطان نے ایسا کیا، شیطان نے ویسا کیا، نہیں، ولوموا انفسکم، اپنے نفسوں کو ملامت کرو۔ کیوں؟ حدیث میں ہے شیطان صرف راہ دکھاتا ہے، ایک مرتبہ گناہ کا مزہ چکھاتا ہے، اس کے بعد زندگی بھر جو بندہ گناہ کرتا ہے اپنے نفس کی وجہ سے۔ ہر بار شیطان نہیں آتا فجر کی نماز چھوڑانے کے لیے، ہر بار شیطان نہیں آتا شراب پلانے کے لیے، ہر بار شیطان نہیں آتا بے حیائی کرانے کے لیے، ہر بار شیطان نہیں آتا گناہ کرانے کے لیے، راستہ دکھا کے چلا جاتا ہے، ہر بار ہمارا نفس لے کے جاتا ہے۔ تو میدان آخرت میں شیطان کہے گا ایک مرتبہ میں نے تمہیں راستہ دکھایا، اس کے بعد 1000 مرتبہ اللہ نے تم کو مہلت دی تھی توبہ کرنے کی، تم نے توبہ نہیں کی، ہزاروں مرتبہ تم نے نفس کی مانی، 1000 مرتبہ تم شرابی نے شراب پیا، جواری نے جوا کھیلا، زانی نے زنا کیا، اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے گنہگاروں نے بڑا بڑا گناہ کیا، ہر بار میں نہیں آیا تھا بہکانے کے لیے، تمہارے نفسوں نے تمہیں بہکایا تھا۔ اور اس بات کی واضح دلیل ماہ رمضان میں سارے شیطان بند ہو جاتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن کیوں کچھ لوگ ابھی بھی گناہ کرتے نظر آتے ہیں؟ کوئی شیطان نہیں ہے وہاں پر گناہ کروانے والا، ان کا نفس ہے۔ لہذا ہمیں اپنے آپ سے جنگ کرنا ہے، ہر بار شیطان نہیں ہوتا، بلکہ پہلی مرتبہ ہی ہوتا ہے شیطان، پھر ہر بار اللہ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے، اور پھر یہ نفس ہوتا ہے کہ اب ہمارا امتحان ہوتا ہے مہلت کا استعمال کر کے ہم توبہ کر رہے ہیں یا نفس کی باتوں میں آ کے بار بار وہی گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر بار بار وہ گناہ ہو رہا ہے، نہ ابلیس ہے نہ ابلیس کا کوئی شاگرد ہے، بلکہ سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہمارے اندر بیٹھ کے وہ گناہ کروا رہا ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے اپنے اندر چھپے ہوئے دشمن کو پہچانیں، اس نفس کے خلاف ایک جنگ کریں، اور اسی کے لیے یہ موقع اللہ نے دیا کہ یہ 3 بابرکت مہینے ہیں، اپنے نفس کو قابو میں کرنے کا بڑا سنہرا موقع ہے۔ اس میں خوب گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، نفس کے خلاف جائیں، اور جتنا ہو سکے اللہ کے قریب آئیں، عبادتوں کے قریب آئیں، اعمال صالحہ کے قریب آئیں۔ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے ماہ رمضان میں اللہ یہ تحفہ ہمیں ضرور دیں گے کہ ہمارا نفس ہمارے لیے انشاءاللہ مطمئن ہو چکا ہوگا، نفس مطمئنہ ہو چکا ہوگا، اور انشاءاللہ ہماری موت اس حال میں آئے گی کہ کل جب ہم میدان آخرت میں اٹھائے جائیں گے تو
اللہ ہم کو بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کریں گے جن کے لیے اللہ کا اعلان ہوگا اے نفس مطمئنہ والے آ جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان مبارک مہینوں کی مبارک ساعات میں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے اور اپنے نفس پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔